کہ مینوں پتا کہ انہوں بھی پتا DC کے مناظرے کی منظوری دینا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں روپیہ لکھ میں دن واسطے تیار ہے مناظرہ کرنا اور روپیہ لکھ لے لو. مولوی نے جنہوں نے پورا پڑھیا نہیں عربی کی عبارت میرے سامنے نہیں پڑھ سکتے. یہاں جو بڑے مولوی جڑے یہاں سارے استاد نے علم حدیث کے اندر سارے شگرد بنتے ہیں. میاں نذیر حسین دہلوی دے میاں نذیر حسین دہلوی کہتا ہے رفع یدین کے مسئلے پہ لڑن جھگڑن والا یا جاہل یا متصف. کہتا نہ اس مسئلے کا لڑنا چڑھنا نہیں. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کو رفع یدین بھی ثابت ہے یہ چھڑنا بھی ثابت ہے. اور دونوں چیزیں ثابت نے. کبھی سرکار نے رفع یدین نال نماز پڑھی ہے کبھی رفع یدین تو بغیر نماز پڑھی ہے. یہ میاں نذیر حسین دہلوی بھی لکھتا ہے. اور یہاں کا بڑا سارا مولوی جہاں نام علامہ ابن حزم وہ پنڈا کئیاں کہ نہیں نا مسیت سانجی وہ مسیت سی سانجی تو مولوی صاحب سی دوجا. جدو پنڈ والے میرے کو ٹائم لے لیا جلسے کا تو مولوی صاحب نو لگا پتا تو مولوی صاحب تے سوچی پہ گئے یہ بنے گا کہ سید اسد آ کے نبی پاک کی شان سنائے گئے تھے اپنا عقیدہ بھی دسے گا کہ ٹلدا ہی نہیں. سید اسد نو جنہ مرضی ڈک لو انہیں عقیدے کی گل تے کرنی کرنی ہے. ہوں پنڈ والے کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں جی تقریر نہیں ہون دیتا کیونکہ جی کہندا تو پھر مسیت جاتی سی. اخیر انہیں سوچ سوچ کے آخیا جی میرا دل کرتا ہے کہ اسد صاحب ضرور آؤں پر آ کے نہ اے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر سنا. وہ مطلب سی ہے 2-4 واقعات سنائے گا کسا سنائے گا چلا جائے گا. مینو بھی تو استاد نے یہ پڑھایا نا جتھے مرضی گل کر اپنے عقیدے کی ضرور گل کر. مینو تو پڑھایا ہی ہے کہ جی میں یہ آخا کہ میرے اللہ نے میرے پیدا ہی اس واسطے کیتا تو بھی گل غلط کوئی نہیں. اپنے عقیدے کی سرکار کی شانہ سنا کی ڈیوٹی میرے لگی تو دعا کرو میں ڈیوٹی ادا ہی کرتا رہا. خیر میں ایک مسئلہ بیان کیتا نبی پاک علیہ السلام زندہ نے یہ بھی ہوری مسئلے سنائے اگے سنانے میں تمہیں آنے. سبحان اللہ. جس ویلے تقریر مکی تو بابا کلونی ہے تو کہنا نبی پاک زندہ ہے. ہاں میں کہنا نبی پاک زندہ ہے. جی تو ثابت کر دے نبی پاک زندہ نے میں تینوں روپیہ 1000 2 5 10 15 دیا گا. کھلوتا سی کوئی دور کر کے میں کیوں رہا کر اللہ مطلب کہ میں کیوں دیا اللہ کرے جی میں خیر وہ ڈرتا ڈرتا آ کے گیا نیڑے میں سیدھا وہ جیب چک پاتا. میں کہ یار 15,000 چھڑ پڑا جڑے 5-10 ہے نہیں وہی کٹ میں انہیں ثابت کرنا نہیں میں مولوی بنا کے ثابت کرانے مولوی بنا کے. خیر بعد انہیں پھر معافی نامہ بھی لکھ کے دیتا کہ میرے کو غلطی ہوگی میں سید اسد نو چھیڑ بیٹھا میرے رب واسطے معاف کر دو. وہ بھی خیر میں گل نہیں کرتا. وہ جنہوں نے گل کی نا تو پنڈ کا نمبردار کھلو انہیں کہ یار پنڈ والے میرے ایک گل کی سمجھ نہیں ہے. مولوی صاحب آیا فیصلہ والا انہیں آن کے تعریف کی انہیں کہ جی تو مولوی صاحب اپنے ابا کی تعریف کر گیا پھر تھی بھی سڑو تو میں بھی سڑتا. کہ اپنے ابا جی کی تعریف کر گیا تو سارے ابیا کا نام نہیں لیا ہے پھر واپس سڑنا چاہیے. جدو مولوی صاحب نے تعریف ہی وہ سانجے نبی کی کی ہے جہاں کلمہ تو ہی پڑھنا ہے جہاں کلمہ میں بھی پڑھنا تو پڑھیا تو سڑیا کیوں میرے اللہ کی قسم گل بڑی پسند آئی. اور کوئی میرے ابا جی کی تعریف کرے میرے سامنے رب کی قسم میں نہیں ہو سکتا میں خوش ہونا کی دھیان تے سامنے تے ابا جی کی تعریف کرے تو خوش ہوئے گی نہیں. مینو پتا تے جڑے ابا جی سن کئی نے بلکہ بہت انہوں نے انگریزی کوئی نہیں سی آتی پکی گل ہے.
جی کوئی تھوڑے سامنے آن کے آخے نا چودھری میں بڑے چودھری ہروں دیکھا سی انگریزی بڑی شاندار بولتے سن، یہ چودھری کی آخے گا بکواس نہ کر رہے جھوٹ بول رہے، آخے گا دبی رکھ خیر میرے ادے کی تعریف ہو رہی ہے نا اپنی ابے کی تعریف سننے لگے کوئی نہیں سکتا اس واسطے کی ابے کی تعریف ہے ایسا ایک کہ میرے مصطفیٰ دا حلالی امتی، ایک کہ میرے مصطفیٰ دا حرامی امتی ہوئے اور ذاتا ہوئے جڑا نبی پاک کی شان سن کے سڑتا ہے تے جڑا حلالی امتی ہے وہ دے صحیح دسل ہے تو جنیا مرضی میرا مصطفیٰ دی تعریف کر لے رب دی قسم تو مصطفیٰ دے پیرا پاکاں نال جُتی پاک دے نال لگی دھوڑ مبارک دی شان پوری نہیں ہو سکتا تو جو کچھ ہے میرا مصطفیٰ اس تو بھی اونچا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے آقا اللہ رحمت مینو بچا ہوں میں زندہ بھی ہوں تو میں وہ دکھ نو بھی جانتا لیکن کی خیال ہے میں اتنے بیٹھا انہوں بچا سکنا میں کدو بچا سکنا جدو میرا ہاتھ اتنے تک پہنچ سکے جی میرا ہاتھ نہیں پڑ سکتا تو میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے اور تینوں مننا پڑے میرا نبی زندہ بھی ہے میرا نبی دکھ نو جانتا بھی ہے کہ ساری کائنات کے اوپر میرے نبی پاک کا ہاتھ پڑتا بھی ہے واسطے ضروری ہے کہ بندے کو رحم کرن دی پاور بھی ہوے اختیار بھی ہوے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں خود فکر نہ کرے جنہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے جے وہ محبوب کوئی مانی شان والا نہیں میں رب اعلان کیا کرنا
نہیں پرت سکتا تیرا میرا پاسا کیوں پرتے گا؟ اگے بھی یہ بیٹھے سن سارے اللہ کا سبحان اللہ. ساڈے حضرت صاحب نے اج تے توحید بیان کرنے کا خط ادا کرتا ہے. کہ صدقے جائیے تھوڑے بھی جی نبی قبر چ پاسا نہ پرتے تا اللہ ایک جی نبی قبر چ پاسے پرت لوے تو پھر اللہ دو ہو جائے گا. کیسی پائی ہے نبی. میں دوسرے دنوں کے جلسے نے کیا اتفاق شیڈول اس طرح سی تقریر کرنے واسطے کھلوتا تو ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب یا کیپٹن صاحب بابا جی کھلو گیا کہنے لگے پہلے آگے جواب دے پھر تقریر کری. میں کہ جی نوکر جی کا نخرا کی میں تو نبی پاک دی شان کا نوکر ہاں تے سرکار دے شانہ بیان کرنے واسطے نوکری کر رہے ہیں. عقیدہ اہل سنت کا نوکر ہونے جواب پیش کرنا. میں کہ گل تو انہیں صحیح کی واقعی جڑا اپنا پاسا نہ پرت سکے انہیں کسلا پاسا کی پرتنا ہے. میں بالکل تسلیم کرنا مننا ایڈمٹ کرنا کہ واقعی گل کہیں گی. تھی آپ سوچو نا ایک بابا بیمار ہوئے ہل نہ سکے وہ پتر چمچیا منہ پانی پان تے کوئی جا کے آخے بڑیا چودھری ذرا اٹھ کے پانڈ میرے سر سے رکھائے نا تو رکھ دے گا پانڈ چوکے. وہ تو بچارا آپ پانی نہیں پی سکتا تیرے سر سے پانڈ کیون رکھے گا. تو واقعی گل صحیح ہے جڑا قبر چ اپنا پاسا نہیں پرت سکتا کسی کا بھی تو جڑا قبر چ پاسے پرت لوے اور جڑا قبر چ پاسا وہ پھر تیرا میرا پاسا بھی لے تیرے سامنے مسلم شریف کیا پڑھنا نسائی شریف کیا پڑھنا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مررت بقبر موسیٰ لیلۃ مسریۃ ابن الکثیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. میں معراج دی رات سرخ رنگ دے ٹبے دے کول موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا اپنی قبر انور دے اندر کھلو کے رب دی نماز ادا فرما رہے نے. موسیٰ علیہ السلام نو جدو لوکاں لٹایا سی دفن کیتا سی تے لمے پایا سی یا کھڑا کیتا سنے تے نبی پاک علیہ السلام کی فرماندے نے لمے پا کے نماز پڑھ رہے سن کھلو کے تے پاسے پردن تو بغیر ہی کھلو گئے سن. اے اللہ تعالیٰ تینوں ایمان عطا فرمائے ہدایت عطا فرمائے. اور جو موسیٰ علیہ السلام قبر انور دے اندر پاسا پرت کے کھلو سکدے نے حبیب اللہ بھی رب دے پیارے محبوب نے رحمت کائنات دی قبر دے اندر تیرا میرا درود و سلام سن لیندے نے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. ذرا گج کے کہہ دے گواہ کی گواہی دینی ہے سرکار نے. اگر اور قرآن سن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. قیامت والا دن جدوں آئے گا ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کے کھلوے گا. پر سونے جدوں تیری واری آئے گی تو اپنی امت کا بھی گواہ بنے گا تو پہلے کا بھی گواہ بن کے کھلوے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تفسیر فتح القدیر کی کہہ دی ہے تفسیر ابن کثیر کی کہہ دی ہے نبی پاک علیہ السلام نے کلے کلے امتی کی گواہی دینی ہے تو نہیں پوچھو نا آخر یہ دینی تے ہے. پھر انہوں پوچھو نبی پاک نے سعید اسد کی گواہی دینی ہے گناواں دی بھی گواہی دینی ہے جی نبی پاک سعید اسد نو جان دے پچھان دے نہیں یہ گناواں نو جان دے پچھان دے نہیں یہ نیکیاں نو جان دے پچھان دے نہیں تے رب دا لاڈلا محبوب گواہی دے گا کیویں. پتہ لگا اج بھی نبی پاک علیہ السلام تینوں بھی جان دے نے مینوں بھی. سوال ہے کہ ایک باری یہودیاں دے کہن تے کافراں نے 3 سوال کیتے.
تے نبی پاک علیہ السلام نے آخیا سی میں کل دساگا تے انشاءاللہ نہیں آخی، خیال سی وہی آ جائے گی تے میں جواب دیاں گا، تے وہی آئی کوئی نہ 17 دن تے نبی پاک علیہ السلام جواب نہ دے سکے۔ تسی آتے ہو نبی پاک نو غیب دا علم ہے، لے اسے مسئلے تے لالا جی آخو تو پوری تقریر نہ کرا تھوڑے میں لو پوری تقریر ہو گئی ایسے مسئلے تے سورت فتوحا کی تفسیر سناواں گا انشاءاللہ، تفسیر سناواں گا تے ٹائم لے کے آئے تے لالا جی تسی سپیکر ٹھیک لائے تو میرے واسطے بھی انشاءاللہ تے تفسیر سناواں گا تے جواب پورا تو دیاں گا ادو اونی دیر تک انہاں بھابیاں نو پوچھ رکھو کہ مولوی صاحب تسی تے کہندے ہو ساڈے نبی نے کدی جھوٹ نہیں بولیا، تے جڑی تسی کہانی سناؤندے ہو اس تو پتہ لگا نبی 17 دن جھوٹ بولدا رہا ہے، وعدہ کردا رہا میں کل جواب دیاں گا تے پھر نبی پاک نے جواب دیتا سی نہیں؟ انہاں دی کہانی جے من نہیں ہے کہ نبی پاک نے آخیا میں کل جواب دیاں گا تے جواب نہ دیتا تے وعدہ سچا سی کہ جھوٹا؟ اور نبی انہوں نے بخون بھابیاں نو پوچھو مولوی صاحب تسی اپنے نبی نو صادق آندے ہو، صادق الوعد آندے ہو، صادق و مصدوق پیغمبر آندے ہو، آندے ہو کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیتا، اپنی تقریر کر دو 17 دن جھوٹے وعدے کرتے رہے؟ میرا ایمان ہے زمین ٹک سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، مصطفیٰ دی گل تو مصطفیٰ دی زبان تو کدی گل غلط نکل سکتی یہ ٹھوکو جواب انشاءاللہ العزیز میں اینے دن مہلت کیا دینا پوچھ رکھی ہونا بولو کہ نبی پھر جھوٹے بنے گے نا، حالانکہ ساڈا وعدہ دعویٰ ہے کہ ساڈے نبی کبھی جھوٹ بولے ہی یہ کہانی بالکل جھوٹ ہے۔ روپیہ لاکھ انعام دے گا، ہاں ویڈیو ہو رہا ہے شہید اسد مکر نہیں سکتا، یہ اعلان میں اتنے بھی کیتا سی تے او منصورہ بھی کیتا سی، یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے نا؟ صرف منصورہ ہی نہیں، میرے سے کنے سال ہو گئے نے پر اج تک کوئی واقعی میرے کو لاکھ روپیہ لینا آیا ہی نہیں۔ شہید اسد نو جانا کتنے ہے؟ شہید اسد اعلان کرتا جدوں کسے دا دل کرے روپیہ لاکھ لین واسطے آ جائے، پر روپیہ لاکھ لیا واسطے 11 لاکھ جیب نہیں پا کے لیا۔ سن لو میری کیسٹ ویڈیو ہو رہی ہے، یہ ویڈیو کیسٹ لے کے جاؤ ڈی سی کو، جاؤ سیشن کورٹ کے اندر، جاؤ ہائی کورٹ کے اندر، آپ کو یہ سارے کو پروف ہے۔ شہید اسد نے آخیا سی میں روپیہ لاکھ دینا، کوئی وادی دنیا دا میرے ایک صحیح حدیث بخا دے روپیہ لاکھ میں دینا، اپنے والوں پر میں مفت نہیں دینا، حدیث دیکھ کے یہ حدیث صحیح نکلی تو روپیہ لاکھ دیا گا، یہ نہ صحیح نکلی تو 11 حاجی محمد احمد صاحب منڈے پنڈ والے کتنے روپیہ لاکھ میرے والوں 2 لاکھ ہو گیا، 22 لاکھ میرے سامنے فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ 150 کیا پڑھ لو، صفحہ 150 کے صفحہ 151 کے 2 سنداں دے نال حدیث نقل کیتی ہے ابن تیمیہ بھی خود، انہیں بھی خود 2 سنداں نال حدیث نقل کیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام روندے رہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھیا ہی نہیں، اخیر ایک دن آدم علیہ السلام نو یاد آیا، سب سے پہلے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ کے رب دی بارگاہ چرن کیتا، پروردگار جہاں نا تو اپنے نام دے نال جوڑ کے لکھیا ہے، یا اللہ اسے دے نام دا صدقہ میری توبہ قبول فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم پیارے تینوں میرے محبوب دا نام دسیا کنے؟ اللہ دے حدیث اللہ تعالیٰ نے جدوں پوچھیا آدم علیہ السلام بولے، عرض کیتا پروردگار جدوں تو مینوں پیدا فرمایا میں سجدے سر اٹھایا، یا اللہ جدوں میں سجدے سر اٹھایا رستے پاوے تے میں لکھیا ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سوچیا
ذات تینوں بڑی پیاری ذات ہوئے گی جہاں نام تو ربا اپنے نام جوڑ کے لکھیا ہے اور وچکار سے کسی حرف کا فاصلہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرما آدم پیارے تو سچ آخیا واقعی یہ نام والا مینوں بڑا پیارا جی یہ نام والا نہ ہوں میں زمین نہ بنا میں آسمان نہ بنا یہ نام والا نہ ہوں نہ عرش بنا نہ کرسی بنا آدم پیارے جی نام والا نہ ہوں تو میں تینوں بھی نبی پاک رحمت کیویں بڑے تھانوی صاحب کو لکھتے ہیں پہلے واسطے رحمت کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور وجود پیدا فرمایا جو وجود نور کا وجود سی. نبی کریم علیہ السلام اپنے نوری وجود کے نال ساری کائنات کو پہلے پیدا ہے. اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا نور مبارک ساری کائنات کو پہلے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ تربیت فرماتا رہا کہ بعد کے اندر سارے نبیوں کو بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بشر بنا کے بھیجا. کاروی صاحب لکھتے نے ثابت ہوا رب کا نام محبوب اول بھی رحمت ہے سرکار آخر بھی رحمت میں. چنگی طرح یاد کر لو تو سارے اتحاد کی دعوت دیو. یہاں مافیا بھی آخو لڑائیاں چھڑ دو جھگڑے چھڑ دو نبی پاک کی شانہ سے اعتراض نہ کرو. جب نور منو شرک ہے تو سب تو بڑے مولوی صاحب شاہ اسماعیل تیلوی جنہوں نے بارے مولوی شاہ اللہ اور سری صاحب نے کتاب سنائیہ کے اندر لکھیا کہ شاہ اسماعیل تیلوی اعتقاد امن اہل حدیث سے رضی اللہ عنہ ملال انہوں لکھیا مولوی اسماعیل تیلوی صاحب نو اور اسماعیل تیلوی صاحب کل کر کے نور بشر کا چڑھا مٹانے لکھ دیتا ہے سو اولی پیدا نور سو اول ہی پیدا سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور بظاہر کیا دو کے آخر ظہور. ساری کائنات تو پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا کہ سارے نبیوں تو محبوب نو بشر بنا کے محبوب